بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاہل نجیب اللہ دیوبندی کی اصلیت۔ یہ جاہل خود کو بہت بڑا مناظر اعظم سمجھتا ہے، لیکن اس کی اصلیت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دماغی مریض ہے، یا یہ پاگل ہے، یا بیوقوف ہے، یا نسیان کا مریض ہے، یا کوئی یہ بہت بڑی کسی بیماری کا مریض ہے۔ یہ کوئی مناظر نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس کے لیے یہ الفاظ کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس کا جو انداز ہے، جو طریقہ کار ہے، یہ پاگلوں کا ہی ہو سکتا ہے یا مریضوں کا۔ آپ دیکھ لیں، میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اس نے جو 3 حصوں میں اس عنوان سے کلپس بنائے ہیں کہ اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم، حصہ نمبر 1، 2، 3۔ اس کے حصہ نمبر 2 میں کہتا ہے کہ بدعت حسنہ اگر کوئی کر لے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ اس کی ویڈیو کلپ آپ ملاحظہ کریں۔ علماء نے اس کو بعض نے مباح تک لکھا ہے کہ صرف مباح کے برابر ہے اور مباح پر کوئی ثواب نہیں ملتا، یعنی اگر کوئی شخص اس بدعت حسنہ کو کر لے تو اس کو ثواب نہیں ملتا۔ حاضرین سامعین، آپ نے سنا اس کلپ کے اندر کہ یہ صاف کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بدعت حسنہ کر لے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اور دوسری طرف اسی کلپ کے پہلے حصے میں یہ امام سخاوی کی ایک عبارت پڑھتا ہے، وَالثَّوَابُ أَنَّهُ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ يُؤْجَرُ فَاعِلُهُ بِحُسْنِ نِيَّتِهِ۔ یہ عبارت پڑھ کر یہ کہتا ہے کہ معاملہ چلتا رہا تو لوگوں نے یہ رائے دی کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اگر کوئی کر لے تو اس کو ثواب ملے گا۔ اب دیکھو، پہلی کلپ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدعت حسنہ پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس کلپ کے اندر یہ کہہ رہا ہے امام سخاوی کے حوالے سے کہ بدعت حسنہ اگر کوئی کر لے تو اس کو ثواب ملے گا۔ یہ آئے اس کی یہ کلپ بھی سنے۔ لوگوں نے اس پر جو رائے دی وہ فرماتے ہیں کہ وَالثَّوَابُ أَنَّهُ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ يُؤْجَرُ فَاعِلُهُ بِحُسْنِ نِيَّتِهِ، کہ امام سخاوی کہتے ہیں کہ پھر یہ بات یہاں پہنچی کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اس کرنے والا کر لے تو ثواب ملے گا۔ یہ امام سخاوی کی بات یہاں تک مکمل ہو گئی۔ حاضرین سامعین، آپ نے سنا کہ اس کلپ کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے اور اس کے کرنے والے کو اس کی اچھی نیت پر ثواب ملے گا۔ اب میں اس کو بیمار یا پاگل، دماغی مریض یا دماغ اس کا خراب ہے یہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں، کیونکہ یہ خود ایک کلپ کے اندر کہہ رہا ہے کہ بدعت حسنہ پر ثواب نہیں ملے گا، اور دوسری کلپ میں کہہ رہا ہے کہ بدعت حسنہ اگر کوئی کر لے تو اس کی اچھی نیت پر اس کو ثواب ملے گا۔ جس کتاب سے یہ اپنے موقف پر دلیل پیش کر رہا ہے وہ بھی پاگلوں کی طرح، اسی کتاب سے یہ الفاظ وہ پڑھتا بھی ہے، اور دوسری یہ پاگلوں والی بات اس کلپ کے اندر یہ بھی کرتا ہے۔ آپ اس میں توجہ فرمائیے گا، یہ جب یہ امام سخاوی کا فیصلہ پڑھ رہا ہے کہ وَالثَّوَابُ أَنَّهُ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ يُؤْجَرُ فَاعِلُهُ بِحُسْنِ نِيَّتِهِ، اس پر یہ کہتا ہے کہ لوگوں نے جو اس پر رائے دی وہ فرماتے ہیں کہ وَالثَّوَابُ أَنَّهُ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ يُؤْجَرُ فَاعِلُهُ بِحُسْنِ نِيَّتِهِ، کہ امام سخاوی کہتے ہیں کہ یہ بات یہاں پہنچی کہ یہ بدعت حسنہ ہے، کرنے والا کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ اب آپ اس میں غور کریں، اس میں بھی یہ بڑی پاگل جیسی بات کرتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگوں نے رائے دی۔ اس جاہل سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے عبارت پڑھی ہے کیا یہ لوگوں کی رائے ہے؟ امام سخاوی نے وہ لوگوں کی رائے لکھی ہے؟ یہ تو امام سخاوی کا اپنا فیصلہ ہے جو اس نے سنا ہے کہ وَالثَّوَابُ أَنَّهُ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ يُؤْجَرُ فَاعِلُهُ بِحُسْنِ نِيَّتِهِ، اچھی نیت پر بدعت حسنہ کرنے والے کو ثواب ہوگا۔ یہ امام سخاوی کا فیصلہ ہے۔ تو اس نے یا تو جان بوجھ کر اس امام سخاوی کے فیصلے کو لوگوں کی رائے کی طرف منسوخ کیا ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے ایسا کیا ہے،
کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ امام سخاوی جیسی ہستی کا یہ موقف ہے، یہ فرمان ہے کہ بدعت حسنہ پر ثواب ملتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ملتا، تو لوگ کیا سوچیں گے کہ امام سخاوی تو کہہ رہے ہیں کہ بدعت حسنہ کرنے پر اس کے کرنے والے کو اس کی اچھی نیت پر ثواب ملے گا، اور یہ کہہ رہا ہے نہیں ملتا، تو لوگ اس کی جھوٹ اور گمراہی کو سمجھ جاتے، اس لیے اس نے جان بوجھ کر اس عبارت کا پاگلوں جیسی وضاحت کر دی۔ حالانکہ یہ عبارت جو ہے یہ امام سخاوی کا اپنا فیصلہ ہے، کسی اور لوگوں کی رائے امام سخاوی نے بیان نہیں فرمائی۔ اللہ اس جاہل پاگل قسم کے مناظر سے مسلمانوں کو بچائے، اور یہی حالت ہے ان دیوبندیوں کی کہ ایسے پاگلوں کو، دماغی مریضوں کو، جاہلوں کو، نفسیاتی مریضوں کو اور بیوقوفوں کو یہ بٹھا دیتے ہیں، بھئی یہ ہمارا مناظر اعظم ہے۔ اب یہ اس مناظر اعظم کی حالت ہے اتنا بڑا جاہل اور بیوقوف، تو آپ خود سوچیں اوروں کی کیا حالت ہوگی۔ الامان والحفیظ، اللہ ان سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔